الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پارے کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ زوجہ کے علاوہ، بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی بھی راستہ اپناتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ الفاظ دیکھو، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، ذالکہ کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور ہاتھ سے جب کسی چیز کی اشارہ کی جائے اس وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے، یہ والا جو آپشن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ اشارہ کر دیا، یہ فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند ہیں۔ وراء ذالک، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں راستہ بیان کر رہا ہوں، یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اس آیت کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہے، صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ بیوی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ اس کے علاوہ تمام دروازے بند ہیں، تمام راستے بند ہیں۔ اور سورہ نور کی آیت ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو شخص نکاح نہ پائے، نکاح موجود نہ پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کر لے، پاک دامنی کے ساتھ رہے۔ نکاح نہ پائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس اعتبار سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ کسی باندی کو اپنے پاس رکھ لے، چاہیے کہ وہ باندی سے شادی کر لے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں باندی تو ہے نہیں، تو قرآن کا حاصل یہ ہے کہ نکاح میں، شادی میں اپنا مقام گرا دو، اپنا نقصان کر لو، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے علاوہ دوسرے راستے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، یا یہ کہ ان کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا معیار نکاح میں گرا دے، لیکن پھر بھی اس کو بے حیائی کی، بدکاری کی، زناکاری کی اور دوسرے راستوں کی اجازت نہیں ملے گی۔ نکاح کے اندر اس کو اپنا معیار گرانا پڑے گا۔ لیکن بات ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ معیار اپنا کیسے گرائیں؟ ہم تو بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہمارا جو برادری ہے وہ بہت اونچے درجے کا ہے، تو دیکھو اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لو، پھر اس کے بعد جس طرح کی بھی آپ کو مل جائے ان سے شادی کر لو، نہ ملنے سے بہتر ہے مل جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ تم اپنے پاس باندھی رکھ لیتا۔ صحیح حدیث ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے
تو بیوی سے دوری ہم پر بہت شاق گزرتی تھی، یعنی ہم پریشان ہوتے تھے، تکلیف میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے زنا کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے آپ کو خسی کر لوں دوائی کے ذریعے، اور آج کے زمانے میں آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ لولا اجازنا اختصینا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اتنی شدید ٹینشن میں تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے۔ تو دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ تلاش نہیں کر رہے کہ اپنے ہاتھ سے تسکین حاصل کر لے، اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کر لے۔ اگر اسلام میں اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی، ذرا سا بھی اشارہ ہوتا تو صحابہ کو کہہ دیتا کہ اس طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لو۔ ان کو اشارہ کر دیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو خسی کرنے پہ آ گئے ہو، اتنے شدید ٹینشن میں ہو، اللہ کی تخلیق کو بدلنے پہ آ گئے ہو، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس طریقے سے اپنی تسکین حاصل کر لو، اس طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لو۔ لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، اللہ نے مردوں کے اوپر اتنی زبردست خواہش رکھی اس لیے ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، کیا کروں، جب میرے اوپر خواہش مسلط ہوتی ہے تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر اتنی زبردست خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کے لیے، شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی میرے پاس بہت سارا کام باقی ہے۔ فطرت کہتی ہے، فطرت ان چیزوں سے متاثر نہیں ہے، فطرت ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فطرت کہتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی دلائل ہیں یہ سب کے سب غلط ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مردوں کے اوپر اتنی زبردست خواہش نہ رکھتے تو میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ لوگ 50 سال، 60 سال، 70 سال میں بھی شادی کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو قدرت کا چونکہ ایک نظام ہے، قدرت کا ایک سسٹم ہے، اس طریقے پر اپنی نظام کو چلانا چاہتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کم خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس لڑکی کو گھر ملے گا، اگر اس کی اجازت مل جائے، مشتزنی کی اجازت مل جائے۔ میں لفظ تھوڑا صاف استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ شادی اور نکاح کا مسئلہ ہے، اور ان مسائل پر جب تک کھل کر باتیں نہ بتائی جائے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے اگر اس کی اجازت مل جائے تو لوگ نکاح میں تاخیر کریں گے، لیٹ کریں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ لڑکیوں کا نقصان ہوگا۔ پھر لڑکیاں بھی غلط راستے اپنائیں گی، جو کہ اپنا رہی ہے، غلط راستے پر چل رہی ہے، وہ بھی مجبور ہو جائے گی۔ تو اللہ نے مردوں کے اوپر اتنی زبردست خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم کو تو نکاح ہر حال میں کرنا ہی ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ عورتوں کو ہوگا، لڑکیوں کا ہوگا، ان کو گھر ملے گا، ان کا گھر بسے گا۔ اگر مستزنی یا اس طریقے سے اور کسی چیز کی اجازت دے دی جائے یا پڑھنے لکھنے میں تاخیر کی اجازت دے دی جائے تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا نکلے گا؟ لڑکیوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکیوں کا پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، لڑکیوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر جیسے کہ آج ہماری بچیاں غیر قوم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وجہ یہی کہ ان کو وقت پر نکاح نہیں کرایا جا رہا ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کتنی پڑھ لے گی؟ فطرت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے جسم کی ضرورت ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی وقت پر۔ آپ دیکھو
آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، کیا آپ کا پیٹ بھوک لگانا چھوڑ دے گا؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فیصلہ دے دے گا، یہ فتویٰ دے دے گا چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے کھانا نہ کھاؤ، باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، صحت کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی؟ کوئی بھی عقل مند ڈاکٹر ہوگا، کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا، وہ یہی کہے گا چاہے آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کو بھی کھانا پڑے گا اور آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا، ورنہ باڈی کو نقصان ہوگا، صحت کو بھی نقصان ہوگا۔ تو جس طریقے سے روٹی ضرورت ہے اسی طرح مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کی ضرورت ہے، جسم کے فائدے کے لیے، جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور چونکہ اسلام آپ کو فطرت کے خلاف چلانا نہیں چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے باقی تمام دروازے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے، اس لیے کہ جتنے بھی دروازے ہیں ان میں سے ایک بھی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ صرف ایک ہی نیچر ہے کہ مرد کا تعلق عورت سے اور عورت کا تعلق مرد سے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے فطرت کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی کہے اس کے علاوہ جائز ہے یا یہ کہ مستحب ہے تو ایک اصول یاد رکھو، بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یار چلو بڑی برائی سے تو بچ گیا، لیکن چھوٹی برائی کو بھی کیا کہیں گے؟ برائی کہیں گے اس کو۔ ایک مثال دوں، مثال کے طور پر ایک شخص شراب کا عادی ہے، وہ خود بھی شراب پیتا ہے، خود شراب پینا ہی یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا جرم ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنے پیچھے دو چار کو لے کر جاتا ہے کہ میں پیسہ دوں گا، چلو تم بھی میرے ساتھ شراب پینا، یہ اور بڑا جرم ہو گیا۔ لیکن وہ کیا کیا کہ ایک وقت آیا کہ اس نے لوگوں کو چھوڑ دیا، کوئی بھی ان کے قریب جاتا ہے وہ کہتا میں شراب پینا چھوڑ دیا ہوں، میں تم کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، میں پیسہ بھی نہیں دوں گا تم کو شراب پینے کے لیے، لیکن وہ چپکے سے شراب پی رہا ہے، تو کیا کہیں گے یہ شراب پینا ان کے لیے جائز ہے؟ نہیں، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ کہیں گے بڑے گناہ سے، بڑی برائی سے بچ گیا، چھوٹی برائی میں اب بھی وہ مبتلا ہے، یہ چھوٹی نہیں بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ بڑی برائی ہے۔ تو اصل راستہ یہی ہے کہ جس کو زنا کا خطرہ ہو وہ وہاں سے بھاگے اور نکاح کی طرف لپکے اور نکاح کے اندر اپنا معیار گرا دے، پھر بھی نکاح نہ ملے، پھر بھی رشتہ نہ ملے، تو پھر وہ کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اس سے جسمانی خواہشات ٹوٹے گا اس کا۔ لیکن اس عمل سے انسان زنا سے بچتا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے حرکت کرنے سے انسان زنا سے بچ جاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے اور زیادہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ایک دفعہ کر لیا تو وہ زنا کی طرف اور زیادہ لپکے گا، کیونکہ جسمانی خواہشات ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پوری کرنے سے اور بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ تو جس انسان نے، جس نوجوان نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ان حرکتوں سے، سمجھو وہ کامیاب ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ان حرکتوں میں پھنسا دیا سمجھو وہ ناکام ہے، اور وہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے اپنی جسم کے لیے۔ ایک وقت آئے گا پھر اس کی جسمانی کمزور ہو جائے گی، پھر وہ حکیموں کے پاس چکر لگاتا رہے گا، اور یہ میڈیکل حل بھی نہیں ہے کہ اس کے کرنے سے انسان زنا سے بچ جاتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے زناکار ہیں انہوں نے سب سے پہلے انہی غلطیوں کو کیا، پھر جا کے وہ زنا کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچا کے رکھا وہ اپنے آپ کو زنا سے بھی بچا کے رکھے ہیں۔ قرآن و احادیث سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ یہ، جیسے یوسف علیہ السلام کو عورت نے زنا کی دعوت دی ہے تو یوسف علیہ السلام وہاں رکے نہیں بلکہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ زنا سے بھاگو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ جو اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ زنا کے قریب لے جانے کے اسباب ہیں۔ اور آخری بات، یہ چیز ایک مرتبہ نہیں ہوتی ہے، ایک بار یہ کام نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ایک دفعہ کر لی تو اس کی حرص اور زیادہ بڑھ جائے گی،
اور یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر آ جائے گا، پھر وہ دن میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ توڑے گا اور توبہ بھی کرے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ سب طریقے زنا سے بچنے کا نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ان چیزوں کی لت لگ جائے تو پھر شادی کے بعد بھی یہ سب چیزیں نہیں چھوٹتی ہے۔ ہمارے پاس مثال ہے، قوم لوط کو جب مردوں کی عادت پڑ گئی تو ان کو عورتوں سے تسکین نہیں ملتی تھی۔ اس لیے جو نوجوان ان گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان حرکتوں میں مبتلا ہیں، وہ مایوس نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر وہ نکاح کر لے۔ اگر وہ نکاح کر لیا تو معاملہ یہیں پر رک جائے گا۔ اگر وہ ابھی بھی نکاح نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ معاملہ رکے گا نہیں بلکہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے فحش فلمیں، بیہودہ فلمیں دیکھ کر یہ ساری چیزیں گناہ کے قریب اور زنا کے قریب لے جانے والی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ جو موبائل پہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں یعنی کہ ہم مستحضری کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں زنا کے اور عورتوں کے قریب لے جانے والی ہے۔ اس لیے عزم کریں، پہلے نمبر پر نکاح کے لیے تیار ہو جائے اور ان گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیں۔